الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہمارا ایک طویل سلسلہ ہے دین بھلائی ہے، یہ اس کا 26واں مقالہ ہے۔ اس کا عنوان ہے اپنی مطلب براری کے خاطر قادیانیت کے پسندیدہ اسالیب، یعنی اپنے مقاصد کو ثابت کرنے کے لیے قادیانیت کیا کیا اسالیب اختیار کرتی ہے۔ اس ہمارے مقالے کا مقصد ایک طرف دو مقصد ہیں ہمارے۔ ایک تو اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہمارے جو دعات ہیں، ہمارے اہل علم ہیں، ہمارے طلبہ ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے مطالعے کا خلاصہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، چونکہ ہم خیر خواہ ہیں پوری انسانیت کے لیے، الدین و النصیحہ، ہمارا دین ہے ہی بھلائی، تو قادیانیت میں جو طالبان حق ہیں، ابنائے قادیانیت میں سے، ہم ان کے بھی سامنے ان امور کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اگر وہ ان امور میں غور کریں گے، تأمل کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں کہ حق تعالی شان ہو انہیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پہلا اسلوب کیا ہے؟ ہم اس پہلے مقالے کے بارے میں یوں عرض کرتے ہیں کہ پہلا اسلوب بیان قادیانیت کا یہ ہے کہ دعویٰ تو شرعی ہوتا ہے ان کا، مگر اسے غیر شرعی طریقوں سے ثابت کرنا۔ اس کام کا، اس اسلوب کا عنوان ہم نے دیا ہے شرعی منصب کو غیر شرعی طریقوں سے ثابت کرنا۔ اب آپ دیکھیں، جب بات شریعت کی ہوگی تو دلیل بھی شریعت کی ہوگی، اور شریعت قرآن و سنت سے ثابت ہوگی۔ دعویٰ تو ہم شرعی کریں، مگر اس کے ثبوت کے لیے ہم دلیل کتاب و سنت سے نہ لائیں۔ تو یہ اسلوب جو ہے، اسے ہم نے پہلا اسلوب کا نام دیا ہے، یعنی اپنے اہداف کے لیے قادیانیت کا پہلا اسلوب یہ ہے کہ وہ دعویٰ شرعی منصب کا کرتی ہے، مگر دلائل غیر شرعی ہوتے ہیں، جبکہ اہل اسلام کے ہاں یہ چیز معروف ہے، پوری امت مسلمہ کے ہاں، کہ شرعی مسائل کو شرعی ادلہ سے، اور جو ہیں کتاب و سنت، ان سے ثابت کرتے ہیں۔ رہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو ان کے جو دعوے ہیں نام کے اعتبار سے تو وہ شرعی ہوتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مجدد ہوں، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نبی ہوں، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں مسیح موعود ہوں، تو دعویٰ تو وہ شرعی الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ دعوے ان کے کتاب و سنت سے کھلے مخالف ہوتے ہیں، اس لیے وہ دلیل کتاب و سنت سے نہیں دیں گے۔ یہ ہے بات جو ہر داعی کو سمجھنی چاہیے، اور ہر ابنائے قادیانیت میں سے اس عقل مند انسان کو بھی سمجھنا چاہیے جو حق کو تلاش کر رہا ہے، جو حق کا سچا طالب ہے۔ اب وہ دعوے امت مسلمہ کے متواتر عقائد اور مسلمات جو امت کے شروع سے، عہد اول سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کے مخالف دعوے ہوتے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ
کہ اپنے ہر اس دعوے کو جو شریعت کی طرف منسوب ہے، اور شرعی اس کا دعویٰ، اس کا نام شرعی دعویٰ ہے، نبی ہونا یہ ایک شرعی بات ہے، مجدد ہونا یہ شرعی بات ہے، مسیح موعود ہونا یہ شرعی بات ہے۔ تو شرعی بات جو ہے اسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل وحی، جسے وحی مطلوب کہتے ہیں، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اس سے ثابت کریں، یا پھر دوسری وحی قسم ہے غیر مطلوب، یعنی احادیث نبویہ شریفہ، اس سے ثابت کریں۔ پھر وہ مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں تو جناب محمد الرسول اللہ کا متبع کامل ہوں۔ اب متبع کامل جناب محمد رسول اللہ کے، مگر ان کی وحی سے استدلال نہیں کرنا، مرجعیت انہیں نہیں دینی۔ پھر آگے دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں اتنا کامل امتی ہوں جناب رسول اللہ کا کہ آپ کی اتباع میں کمال کی وجہ سے اللہ نے مجھے نبوت تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہے مرزا صاحب کا اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے کس چیز سے دعوت، مرجعیت کسے بنانا، نہ کتاب کو نہ سنت کو، بلکہ اپنے الہامات کو۔ چاہے وہ دعویٰ ادعائے نبوت کا ہو، چاہے وہ دعویٰ ختم نبوت کے انکار کا ہو، چاہے وہ دعویٰ مسیح ہونے کا ہو، چاہے وہ دعویٰ مسیح ابن مریم کا ہونے کا ہو، چاہے وہ دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم و روح کے ساتھ رفع کے انکار کا ہو، یا ان کے نزول کا انکار کا ہو، یا اس کے دیگر دعوے۔ تو دعویٰ تو وہ کرتے ہیں مرزا صاحب جو شرعی ہوتا ہے، مگر اس کے لیے دلیل اپنے گھڑے ہوئے خود ساختہ الہام سے وہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کی نسبت کس طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے الہام کیا، اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، یا جناب رسول اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس کی بھی ہم نے بہت سی مثالیں ذکر کی ہیں کہ اپنی بات کو بغیر شرعی مرجعیت کے یہ کہہ دینا کہ قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے، اللہ نے یوں فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ تو مرزا صاحب کا جو بھی دعویٰ ہے اس کا استدلال کتاب و سنت کی نصوص سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دعوے میں اور اپنے تمام جتنے ان کے دعوے ہیں وہ اس سے کس سے استدلال کرتے ہیں؟ اپنے کشف سے، اپنے الہام سے، اپنی وحی سے۔ اب یہ الفاظ یاد رکھیں، اپنے کشف سے، الہام سے، مجھے کشف ہوا، مجھے الہام ہوا اور مجھے وحی ہوئی، جبکہ وہ وحی قرآنی اور وحی سنت دونوں کے خلاف ہوتی ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی مطلوب یہ لفظ ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں، یا وحی غیر مطلوب۔ ایک دن میں کسی جگہ درس دے رہا تھا تو بعض قادیانی حضرات نے اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا یہ وحی مطلوب کہہ رہے ہیں، مطلوب نہیں، مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے قرآن کریم ہے، اور غیر مطلوب حدیث نبوی، اس سے وہ ہرگز استدلال نہیں کرتے۔ اب ہم آپ نمونہ پیش کرنے لگے ہیں۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب اپنے لیے شرعی دعوے کرتے ہیں اور ان کی دلیل کتاب و سنت سے، جو شرعی دونوں دلیلیں ہیں ان سے نہیں کرتے۔ اب اس کا پہلا نمونہ دیکھیں، کشف و الہام سے نبوت کو ثابت کرنا، یہ نمونہ ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب پہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، اپنی عمر کے 50 سے اوپر سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے
جو اللہ کی کتاب سے اور جناب رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی توفی رفع ہوئی، وہ آسمان پہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اتریں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی امت کا عقیدہ ہے، یہی ان کا تھا۔ ازالۃ الہام کے صفحہ 331 اور یہ روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ 431 میں تصریح کہتے ہیں، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، کیا یہ ارشاد باری تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد الرسول اللہ، تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول، یہ دیکھیں الفاظ ان کے، یہ بات صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ازالۃ الاوہام صفحہ 314 اور روحانی خزائن صفحہ نمبر 41 جلد 3 میں کہتے ہیں، یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں وہ قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے۔ اسے وہ مستحیل کہہ رہے ہیں، محال کہہ رہے ہیں، اور جو مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر، آگے یہ وہ زمانہ ہے جب وہ اپنا عقیدہ وہی رکھتے تھے جو مسلمان امت کا ہے۔ وہ حمامت البشرا صفحہ 81 مندرج روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 200 اور 201 مرزا صاحب کہتے ہیں، الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء، وفسرہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لجوزنا انفتاح وحی النبوۃ بعد تغلیقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين، وكيف يجيء نبي بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاته وختم اللہ بہ النبیین۔ یہ عربی عبارت جناب مرزا صاحب کی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی میں انہی کی زبان میں کرتا ہوں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ فضل والے رب الرحیم نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے؟ یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ہے، یہ عربی عبارت بھی انہی کی تھی، یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اس بیان سے اگر ابنائے قادیانیت میں سے اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے اور اس کے اندر حق اور سچ کی طلب ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ بیان اس کے لیے اس کی ہدایت کا سبب بنے گا بفضل اللہ۔ مرزا صاحب کا ترجمہ دیکھیں، کیا تو نہیں جانتا کہ فضل والے رب رحیم نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر کسی استثناء کے، جس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں سے طالبین کے لیے خوب واضح بیان میں فرما دی۔ یہ مرزا صاحب کا ترجمہ۔ اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد کو روا رکھا تو ہم نے وحی نبوت کا دروازہ اس کے بند ہونے کے بعد کھول دیا۔
اور یہ امر خلف ہے جیسے کہ مسلمانوں پر مخفی نہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ختم فرما دیا۔ یہ بیانات ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے۔ اب قادیانیت سے ہم سوال کرتے ہیں، سوال نمبر 1، کیا مرزا صاحب نے حضرت خاتم النبیین کے بعد نبوت کا خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں؟ نمبر 2، کیا مرزا غلام احمد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے لیے وحی کا اور پھر ایسی وحی کا دعویٰ نہیں کیا جس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے؟ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں۔ وہ 40 یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کے نمبر 4 پہ یہ روحانی خزائن میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ مرزا صاحب کے الفاظ کہ ہیں، اس میں میری اس وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے کہ قرآن کو اپنی وحی بتا رہے ہیں۔ پھر اس قول میں یہ دیکھیں تذکرہ کے صفحہ 45 میں وہ کہتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أَيْ مُرْسَلٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ مرزا صاحب خود اپنی وحی کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ عربی میں۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیات کو کیسے اٹھا کے اپنی وحی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور تشریح بھی یہی کر رہے ہیں کہ ای مرسل من اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ کیا یہ اقوال، یہ جو مرزا صاحب کے ہم نے نقل کیے ہیں، اور یہ تصریحات جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی اجرا کا دعویٰ نہیں ہے؟ پھر کیا ہمارا سوال یہ ہے کہ وحی کے منقطع ہو جانے کے بعد اس کے دوبارہ نزول کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیا یہ نبوت کے اس دروازے کو جس کا انہوں نے کہا تھا وہ بند ہو گیا ہے، یہ کھولنے کی بات نہیں ہے؟ آخر کیا مرزا صاحب نے یہ سب کچھ قرآن و سنت کی صریح تعلیمات کے خلاف نہیں کیا؟ اور مرزا صاحب کی یہ کارروائی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ الہامات سے اپنے ان دعووں کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا کہ مرزا صاحب اپنے شرعی دعوے جو کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ میرا ہے، اور وہ دعویٰ ہوتا شرعی امور کا ہے، اور ان کو غیر شرعی طریقے سے ثابت ہے۔ اپنی مرزا قادیانی کا اپنے ادعائے نبوت کے اس بات کا اسلوب ملاحظہ ہو۔ وہ حقیقت الوحی صفحہ 150 مندرج روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 152-54 میں کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کا قول سنیں۔ مگر بعد میں، اب آپ دیکھیں قرآن کی آیات پہلے خود انہوں نے بیان کی، پھر اس کی شرح بھی خود کی، پھر اس کے بعد ان کا طریقہ واردات دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے اوپر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پہ قائم اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا۔ اب آپ خود سوچیں، اور ابنائے قادیانیت اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ قرآن کریم کی صریح آیات اور دلائل جو خود مرزا صاحب نے شروع میں دیے کہ وحی نہیں آئے گی، حضور کے بعد دعوی نبوت نہیں کو کر سکتا۔ اب یہ دیکھیں یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے اپنے کہ میرے اوپر پھر وحی بارش کی طرح ہوتی تھی۔ کیا دلیل ہے؟ دعویٰ آپ نبوت کا کر رہے ہیں شرعی،
اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میرے اوپر بارش کی طرح وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا۔ کبھی بارش کی طرح اس طرح کی وحی جو الہام ربانی نہیں، الہام شیطانی تو ہو سکتا ہے، اس پہ آدمی اتقاء کر کے اپنی کتاب و سنت کے ثابت شدہ عقائد کو بدل دے۔ اور آگے دیکھیں کیا ہے، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا۔ اب یہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ مگر اس طرح، اب آپ یہ دیکھیں ایک نئی چیز، مگر اس طرح سے ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ اب بتائیں، عجیب یہ ترکیب ہے، عجیب یہ مرکب شخص ہے، ایک پہلو سے میں نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی۔ یہ ایسا مفہوم ہے اور ایسی اصطلاح ہے جس کا کتاب و سنت سے دور کا واسطہ نہیں، نہ ہی امت مسلمہ نے کبھی اس طرح کی کوئی اصطلاح اسلام کی تاریخ میں سنی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے، میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پہ ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی۔ اب یہ کہاں سے دلیل لا رہے ہیں؟ وہ حقیقت الوحی صفحہ 387، یہ روحانی خزائن جلد 22 پر صفحہ 503 میں ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا الہام ہے، یہ کیا دلیل ہے، اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اسی نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں۔ کیا نشان ظاہر کیے ہیں؟ تکذیب کے لیے تو بہت ہیں۔ اگر اس کے معجزانہ افعال اور کھلے کھلے نشان جو ہزاروں تک پہنچ گئے ہیں میرے صدق پر گواہی نہ دیتے تو میں اس کے مکالمہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا اور نہ یقیناً کہہ سکتا یہ اس کا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا اپنی مخصوص قسم کی خود ساختہ انوکھی نبوت کیا ہے؟ امتی نبی، ایک پہلو سے امتی، ایک پہلو سے نبی۔ اس کے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہیں قرآن کا حوالہ نہیں دیا، پھر انہوں نے کہیں حدیث نبوی کا حوالہ نہیں دیا، کہیں استدلال نہیں کیا اس شخصیت کا جس کا متبع کامل ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی دیگر دلیل کا جو اس کے ہاں ان سے بڑی ہو۔ چلیں، کتاب و سنت کا اگر انہوں نے ذکر نہیں کیا تو کیا مرزا صاحب کے پاس اللہ کے اس قرآن حکیم جو نزول کے زمانے سے تا قیامت محفوظ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کو بڑی دلیل مل گئی ہے؟ یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو متصل سند کے ساتھ امت میں مسلسل طور پر روایت ہو رہی ہے، اس سے کوئی بڑی دلیل مل گئی ہے؟ صرف اس نے اپنے ان الہامات کا سہارا لیا جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ الہام کوئی بھی اگر کتاب و سنت کی تصریحات کے خلاف ہے تو وہ رحمانی نہیں، شیطانی الہام ہوتا ہے، اور ان الہامات کی بنیاد پر اس نے اپنے ان سابقہ اسلامی عقائد کو ترک کر دیا جو کہ کتاب و سنت سے ثابت تھے، جو 1400 سال سے، یا مرزا صاحب کے زمانے میں کتنے سو سال ہوئے ہوں گے، کیونکہ 100 سال پہلے وہ ہوئے تھے، تو اب اتنی صدیاں، 14 صدیاں گزر چکیں ان عقائد کو امت کے اندر تواتر سے ثابت ہونے کے، اور آج تک قرآن و سنت کی صریح نصوص زمانہ نزول سے اسی طرح آج تک محفوظ ہیں، اور ان کی تشریحات، تفسیرات بھی محفوظ ہیں۔ تو کون سی وہ آخر دلیل ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے الہام پر اعتماد کر کے اللہ کی وحی مطلوب اور غیر مطلوب کتاب اور سنت کو
چھوڑ دینا یہ عمل دین کے اندر تجدید نہیں بلکہ الحاد فی آیات اللہ اور تحریف فی الدین ہے، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی عقیدہ، کوئی مسئلہ، کوئی فرض اور واجب الہام سے یا کشف سے ثابت نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کے ہاں کسی شرعی حکم کا نسخ، یعنی ایک شرعی حکم شروع سے آ رہا تھا آج منسوخ ہو گیا، تو کسی شرعی حکم کا نسخ یا کسی حکم کا اثبات یعنی ثابت ہونا، یہ نہ الہام سے ہوتا ہے نہ کشف سے، بلکہ جو اللہ کے احکام کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں اور مسلم امت میں تواتر سے ثابت ہیں، وہ اسی طرح ہیں جیسے کہ روز اول سے اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ کی سنت نے انہیں بیان فرمایا ہے، اور پھر پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ہم مزید نمونے اس چیز کے بیان کریں گے کہ کس طرح مرزا صاحب غیر شرعی دلیلوں سے شرعی اپنے دعووں کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابنائے قادیانیت میں سے جو لوگ سمجھدار ہیں اور جو طالبین حق ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ ہماری اس بات کو سننے کے بعد وہ حق کو قبول کریں اور امت مسلمہ اور حضرت رحمت للعالمین کی رحمت کے دامن میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔